کیا واقعی میں عمران خان کا انکشاف بے گناہی ثابت کرتا ہے نواز شریف اور زرداری کی؟ ریما، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، اور پولیٹیکل ایسپیکٹ تو ہم اس کا ڈسکس کریں گے ہی، لیکن قانونی طور پر بھی یہ بتائیے گا، کیونکہ مریم نواز یہ بھی حوالہ دیتی ہیں کہ جو بریت کا فیصلہ تھا مریم نواز کا، اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو کیس بنایا گیا وہ عدم ثبوت پر تھا۔ جی علینا، میرا خیال ہے ابھی تک ہم اس مرحلے پہ پہنچے ہی نہیں کہ ہم یہ حقیقت جان سکیں کہ کون گنہگار ہے اور کون نہیں جب کرپشن کا معاملہ آتا ہے۔ جو عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی باتیں، ان کی گفتگو جو بتاتی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ کرپشن کی ایلیگیشنز ضرور استعمال ہوتی ہیں پولیٹیکل مقاصد کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے۔ تو یہاں تک تو میرا خیال ہے کلیئر ہے۔ اب اس ملک میں شاید ہی ہے کوئی جو اس کو نہ مانے۔ آپ کے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، آپ کے پاس ہر سٹیک ہولڈر کے بیانات ہیں، اور بالکل درست بات ہے، ایون فیلڈ کا جو فیصلہ ہے اس میں نواز شریف کے صاحب کے مطابق بھی لگتا ہے کوئی خاص ثبوت نہیں ہے، لیکن ان کی العزیزیہ کیس میں بھی کنوکشن ہو چکی ہے، تو ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ مریم نواز شریف جو کہہ رہی تھی اس سے مختلف ہے۔ مسئلہ کیا ہے علینا؟ میرا خیال ہے ہمیں جو پلیئرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کس نے ہمیں یہ سکھایا، یہ پورا ایک طرح سے ہماری نیشنل سائیکی کا حصہ بنایا کہ اس ملک کا واحد مسئلہ کرپشن ہے، اور صرف سیاستدانوں کی کرپشن ہے۔ اگر سیاستدان نہ ہوتے اس ملک میں تو ہم سنگاپور بن چکے ہوتے، ہم سوئٹزرلینڈ بن چکے ہوتے، اور ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہی، ان کی چوریوں کی وجہ سے ہی ہم وہاں ہیں جہاں ہم اب ہیں۔ ہمیں اسکولوں میں، کالجز میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آدھا وقت تو اس ملک میں مارشل لا، ملٹری ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو کرپشن ہے وہ کہاں کہاں کس طرح ہوتی ہے، کیسے ایک ایلیٹ ہے جس میں ہر سیاستدان بھی اور غیر سیاسی لوگ بھی ملے ہوئے ہیں، اور ان کا کیا رول ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ کانسٹیٹیوشنل لٹریسی اس ملک میں ہے ہی نہیں، ہمیں آئین کی اہمیت کا ہی نہیں پتا، اسی لیے اگر کوئی توڑنے کی بات کرے ہمیں اس میں کچھ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا وہ کتنی سیریس بات ہے۔ یہ سب کس نے کیا اور کن مقاصد کے لیے کیا؟ اور عمران خان صاحب کو ایک اینٹی پولیٹیشین، کہ ایسا شخص جو ٹریڈیشنلی پولیٹیشین کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا، اس کو ایک مسایا کے طور پہ کس نے پیش کیا، اور کئی سال ہماری نیشنل سائیکی میں کس نے ڈالا کہ یہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، اسی لیے یہ ہمارے سیویئر ہیں۔ اس سوال کے جواب میں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس میں بھی تلاش کر رہی تھی، مجھے تو نہیں ملا۔ تو اگر ہم نے جڑ پہ جانا ہے تو ہم نے ان پلیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر شاید ایکچوئل کرپشن کیسز میں، چاہے وہ سیاستدان اس میں انوالوڈ ہوں یا غیر سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ یونیفارم میں ہوں یا یونیفارم کے بغیر ہوں، ان کی جو بے گناہی، گلٹ یا ان کی انوسنس ہے، وہ ایک فیئر ٹرائل میں ہم ثابت کر سکیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ لیکن پہلی چیز تو یہ کہ میں کبھی بھی پولیٹیشنز کو آ کے لڑائی لڑنی چاہیے۔ لندن میں 3.5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ واپس آئیں، لڑائی لڑیں، آپ اپنی بات پہ سٹینڈ کریں، اور عدالتوں سے لڑیں، سڑکوں پہ لڑیں، جیل جانا ہے جیل جائیں، سزا ہونی ہے سزا بھگتیں، لیکن اپنا آپ کا پرنسپل سٹینڈ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جس کو آپ اپنا اصولی سٹینڈ کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو غلط سزا دی گئی، وہ اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے جب آپ خاموشی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے۔ اور یہ 2000 میں بھی ہوا۔ 2000 میں پوری پارٹی چھوڑ کے میاں صاحب چلے گئے، اور پورے خاندان کے ساتھ میاں صاحب چلے گئے۔ وہ ایسے وقت میں گئے جب کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ جو ہے جدوجہد کا آغاز کر رہی تھیں، اور سزا کس نے بھگتی؟ جاوید ہاشمی نے بھگتی، ان جیسے اور لوگوں نے بھگتی۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا، میں ریما کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان میں 83 کے MRD کی موومنٹ کے دوران، مجھے آج بھی یاد ہے مولانا شاہ احمد نورانی کی ایک تقریر، جس میں اس نے کہا تھا کہ اس ملک میں جب تک اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے دور نہیں کرے گی، اس وقت تک پاکستان میں بہتر جمہوریت نہیں آ سکتی۔ ایک اور بات علینا، میں آپ سے ابھی بریک میں بات کر رہا تھا کہ کراچی میں جب آپریشن شروع ہوا 2014 میں، اس کے بعد ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور یہ میں آئی وٹنس اکاؤنٹ جو مجھے پتا چلا ان کی بات کر رہا ہوں،
کہ اس میں نواز شریف صاحب بھی بحیثیت وزیر اعظم موجود تھے, اس میں آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے, اس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے, ڈی جی آئی بھی موجود تھے, ڈی جی ایم بھی موجود تھے, اس میں ڈی جی رینجرز بھی موجود تھے, اور اس میں بہت تلخ باتیں ہوئی تھیں. اس میں اس وقت جنرل بلال تھے, اور جنرل بلال سے جنرل راحیل شریف نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ ذرا اپنا لیپ ٹاپ کھولیں, اور اس میں بہت زیادہ جو ہے چارجز تھے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی, پیپلز پارٹی کے حوالے سے. اور اس سے پہلے کور کمانڈر جو تھے نوید مختار, ان کی ایک تقریر بہت کنٹروورشل ہوئی تھی میریٹ میں, اس میں ایک رینجرز کی پریس ریلیز بھی آ گئی تھی جس میں بلاول ہاؤس کا بھی ذکر آ گیا تھا. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو پھر جب عمران خان بھی یہ بات کرتے ہیں, کوئی اور بھی بات کرتا ہے, بدقسمتی کیا ہے کہ پولیٹیشنز ورسز پولیٹیشن ہو رہا ہے. پولیٹیشن ایک کو فسادی کہہ رہے ہیں, دوسرے کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں, ایک کسی کو فتنہ کہہ رہا ہے, لیکن اس مسئلہ یہ بھی تو ہے کہ وہ دیکھتے کسی اور کی طرف ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ تو ایک بات سچ ہے نا کہ عمران خان صاحب یا عمران خان کے حامی یا جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی رہی کہ زرداری اور نواز شریف چور ہیں, اور یہ چیز انہیں سبق پڑھایا گیا. اب اسی سبق کو وہ لے کے چل پڑے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ سبق جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں, یہ بدلتے رہتے ہیں. آج عمران خان چور ہے, کل کوئی اور چور تھا. اور جیسے ریما نے پہلے کہا کہ بیسیکلی تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل کلاس کو شروع سے ٹارگٹ پہ تھی کہ پولیٹیکل کلاس کو جو ہے وہ کلین رہنے نہیں دینا, ان کے اوپر ہر طرح کی مڈ سلنگنگ کرنی ہے, ان کے خلاف ہر طرح کے کیسز کرنے ہیں. چنانچہ کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے, آج تک جتنے بھی پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو وہ کوئی بھی کلین بیچارہ نہیں گیا, یا کسی کو نکالا ہے. لیکن سر کیا المیہ یا کیا پھر سوال یہ بھی نہیں بنتا کہ کوئی نہ کوئی لوپ ہولز ہوتے ہوں گے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہوگی سلیم صافی صاحب جس کے اوپر پھر وہ ایز اے بلیک میلنگ ٹول کہہ لیں, ان کو یوز کرتے ہیں, پھر وہ فائلیں رکھتے ہیں. اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ نوبت ہی نہ آتی. دیکھیں, پہلے تو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آج یہ بعض واٹس ایپ گروپ پہ اور شاید سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی ایک مارچ سے متعلق عمران خان کے اور اس میں آرمی کے کردار سے متعلق ایک آڈیو تقسیم ہو رہی ہے, جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل احسان الحق صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے. تو ویسے خود بھی اگر کوئی ان سے ملنے جلنے والا بندہ ہو تو وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے. اور ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس سے مکمل لا تعلقی ظاہر کی ہے. تو ایک تو خیر آج کل دیکھیں ان سے حالات کا اندازہ لگا لیں کہ لوگ کیا کچھ کر لیتے ہیں. سر وقت ذرا کم رہ گیا, تو اگر آپ بنیادی سوال کے اوپر آنسر کرنا چاہیں. سر بنیادی سوال آپ کا دیکھیں, یہ جو سہیل صاحب نے بتایا کہ ماضی میں یہ بدقسمتی سے صرف کرپٹ پہ بھی اکتفا نہیں کیا جاتا, بلکہ جو بندہ مغضوب بن جاتا ہے تو پھر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ولی خان اور اس طرح کے لوگوں کو غدار بھی کہا گیا. اور پھر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کی زبانی, جب وار آن ٹیرر میں این پی کی قربانیاں تھی تو ہم نے وہ دیکھی, تو وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا. لیکن ایک بات ہمیں اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سیاستدان بھی اتنے معصوم نہیں ہے. اب دیکھیں آج کی جو پی ڈی ایم ہے وہ کیا ہے, وہ کل کی پی ٹی آئی ہے. جو کل پی ٹی آئی کر رہی تھی آج پی ڈی ایم کر رہی ہے, اور جو کل ان کا رول تھا وہ پی ٹی آئی نے اپنا لیا ہے. تو کبھی ایک کاندھا پیش کر دیتا ہے, کبھی دوسرا کاندھا پیش کر دیتا ہے. سر یہ آپ کا اہم پوائنٹ ہے. میں چاہوں گی ریما اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتی ہیں کلوزنگ سے پہلے, میں ایک پوائنٹ لے لوں, مختصر رکھیے گا ریما. لیکن صافی صاحب آپ کس مطلب پرسپیکٹو سے یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو فورس کریں کہ وہ الیکشن کال کریں؟ اس طرح کا مطالبہ, لانگ مارچ نکالنا, اس طرح کا جھوٹ پہ مبنی اس طرح کے بیانیہ بنانا کہ وہ یو ایس کنسپیریسی سے آئے ہیں, یہ مطلب آپ کسی اور تناظر میں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ میری نظر میں تو یہ ایک مختلف جواب لے لیجیے گا جلدی سے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اخلاقی جواز ان کے پاس بھی نہیں تھا, ان کے پاس بھی نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان, زرداری, شہباز شریف, ان سب نے مل کے کہا تھا کہ الیکشن جعلی ہے اور یہ اسمبلی جعلی ہے. آج وہ اس اسمبلی کے طویل العمری کے لیے
وہ دعا کر رہے ہیں. تو لیڈر بدلنے سے تو جعلی اسمبلی اصلی نہیں ہو گئی نا. تو ادھر یہ بھی ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہے اور ادھر عمران خان صاحب بھی ہائی مورل. کوئی بھی ریالٹی ٹھیک ہے لیکن اچھا دوسری بات آج سر ساوی صاحب میرا خیال ہے آج اس بات کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں. سر آپ کی بات بالکل درست ہے, آج اس بات کو یہاں پر ختم کر دیتے